وعلى آله الطيبين وأصحابه الكريمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد كلماتك مسلمان ملت عزیزان کرام، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 آیت نمبر ہے، پارہ 5واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ لوگ، أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب ظلم کر لیں، أَنفُسَهُمْ، اپنے اوپر، ظلم کا مطلب ہے کہ گناہ کر بیٹھے، اللہ رسول کی نافرمانی کر کے گناہ کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو آپ کی بارگاہ میں وہ آئے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جَاءُوكَ، آپ کی بارگاہ میں آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر آ کر وہ کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ ضرور لَوَجَدُوا اللَّهَ، وہ ضرور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توابًا، توبہ کا قبول کرنے والا، رحیمًا، خوب رحم کرنے والا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ترجمہ تو آپ کو معلوم ہوگا، ذرا غور کریں، اللہ نے ہمیں عقل، فہم، سب کچھ اللہ نے عطا کی ہے، غور کریں۔ گناہ کس کا ہم کرتے ہیں؟ خطا، گناہ گار ہوں گے تو رب کے ہوں گے، چاہے آپ اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کرو، چاہے بندوں کو تکلیف دے کے گناہ کرو، چاہے آپ عبادتوں کو ترک کر کے گناہ کرو، یہ ہر وہ صورت میں اللہ کی نافرمانی ہوئی، ہر وہ صورت میں اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ تو خطا غلطی اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے تو جانا اسی کے پاس ہے، جانا تو اسی کے پاس ہے، اسی سے معافی مانگنا ہے، اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا، اللہ کے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا، گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھو، ہر مومن، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ کہ اللہ ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، غفور وہی ہے، رحیم وہی ہے، تواب وہی ہے۔ مگر جو قاعدہ کو اصول بیان کیا، اذ جاءوک لفظ استعمال کیا، جاءوک، اے حبیب تمہاری بارگاہ میں آئے، تمہاری بارگاہ میں آئے، جاءوک آپ کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر کہہ رہا کیا اللہ تعالیٰ؟ تمہاری بارگاہ میں آئے۔ پھر وہ رسول ان لوگوں کے لیے معافی چاہے، تب اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب بہت زیادہ اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ جو صیغہ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تاکید پر تاکید، مبالغے کے سوئی ہے، مبالغہ، توابا، مبالغہ،
خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا. تو یہ طریقہ بتلایا گیا اگر گناہ ہو جائیں تو اس طرح کریں. اب یہاں تک ایک بات ذہن میں آ گئی، یہ کیا حکم اسی زمانے تک محدود ہے، حضور کی حیات تک محدود ہے یا قیامت تک چلتا رہے گا؟ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے تک ہی محدود ہے یا قیامت تک چلتا رہے گا؟ سب سے بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا قرآن ابدی ہے، اس کا حکم ابدی ہے. ابدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو حکم دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ حکم دیا گیا تو قیامت تک چلتا رہے گا. ہاں اس کے لیے کوئی حکم منسوخ ناسخ کرنے والا آ جائے، ناسخ کرنے والا آ جائے، اس کو ختم کرنے والا کوئی حکم آ جائے تو ختم ہوتا ہے. وہ ختم کرنے والا حکم آ جائے، جیسا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس کو ختم کرنے والا حکم یہ ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. فَوَلِّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم آیا. پہلے حکم یہ تھا قبروں کی زیارت نہ کرنا، پھر حکم آیا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، میں نے تم کو منع کیا تھا زیارت قبر سے، قبرستان جانے سے منع کیا تھا. فَزُورُوهَا، اب تم جو ہے زیارت کرو. تو یہ حکم اس کے لیے کوئی ناسخ آنا چاہیے جب ہی وہ حکم منسوخ ہوتا، ورنہ نہیں تو حکم منسوخ نہیں ہوتا. یہ پورا قاعدہ ہر ایک کے پاس ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا. نہیں مانتا میں اس کو بولے تو یہ نفس کی باتیں ہیں آپ کی، اس بات کو میں نہیں مانتا، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کے نفس کی باتیں ہیں، آپ کے نفس کی باتیں ہیں، قاعدے کی باتیں نہیں ہیں، قرآن حدیث کی باتیں نہیں ہیں. صرف نہیں ماننا جو کہہ رہے ہیں آپ، یہ نفس کی باتیں ہوئی. اب یہاں اور اس کے لیے دلیل کے لیے آئے ہیں. یہ بنیادی باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، مفہوم بھی ہم پر واضح ہو جائے. عقیدہ جب تک آپ کا صحیح نہیں ہوا، ہم یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ ہمارا یہ عقیدہ رہا بندے کو بندہ کہتے ہیں، خدا کو خدا کہتے ہیں. درجہ اپنی جگہ ہے. رسول ہیں، وہ خدا کبھی نہیں بن سکتے. اگر انہیں کوئی خدا کہتا ہے کافر بن جاتا ہے. نبی کو کوئی خدا کہتا ہے کافر بن جاتا ہے. ولی کو کوئی خدا کہتا ہے کافر بن جاتا ہے. یا ولی کی طاقت یا رسول کی طاقت یا نبی کی طاقت خدا کے برابر ہے تو کافر ہو جاتا ہے. صفت میں بھی اگر برابری کر رہے ہیں، ذات میں بھی برابری کر رہے ہیں تو کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے. ذات میں صفت میں اگر برابری کر رہے ہیں خدا کی تو کافر بن جاتا ہے. مسلمان باقی نہیں رہتا. اہل سنت والجماعت کا یہ پکا بھی اتفاق عقیدہ ہمارا ہے. مگر یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کی معافی کے لیے جو طریقہ بتلایا قرآن کریم میں، اس کو تو بتانا ہی پڑے گا آپ کو. اس آیت کو آپ انکار نہیں کر سکتے، اس آیت کا انکار نہیں کر سکتے. تب آئیے آپ کو بتا رہا، قرطبی تفسیر قرطبی اور دیگر کتب کے اندر لکھا ہوا ہے رسول پاک علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری حیات. اور یاد رکھو کہ اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور زندہ ہیں. ان پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے جسد کو مٹی پر حرام کر دیا، ان کے جسد کو کھا نہیں سکتے. اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے حج کرتا ہوا. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے زکریا کو دیکھا ہے حج کرتا ہوا. انبیاء علیہ السلام مرے ہیں تو پھر کیسا آ رہے ہیں؟ میرا مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا رأیت نظرت موسیٰ وهو قائم یصلی، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے کہ اپنے قبر میں فی قبرہ، اپنے قبر میں نماز پڑھتا میں نے دیکھا ہے. تو مر گئے تو نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں مانتے تو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے. نہیں صحیح حدیث ضعیف کیسے ہوتی؟ صحیح مسلم ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ضعیف کیسے بنی ہو؟ تو یہ جو احادیث شریفہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کے متعلق یہ صحیح احادیث شریفہ ہیں. تو انبیاء اپنے یہ غور کرو کہ ذرا غور کرو کہ
کہ اولیاء ان کے جو غلام ہوتے ہیں، اولیاء جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، شہداء، اولیاء شہداء جو مارے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بل احیاء عند ربهم یرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں مارے گئے مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، زندہ نہیں بولا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق ملتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا، اور رزق کیسا ملتا وہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانے، رزق کیسے ملتا، کس اہتمام کے ساتھ ملتا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی رزق اچھا ہے، نہیں معلوم اللہ کے پاس اور کیسے کیسے غذائیں ہیں، اس کا اندازہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے کہ ہم ایسی ایسی غذائیں دیں گے، ایسی ایسی بہترین غذائیں دیں گے، نہ تمہاری آنکھیں دیکھی ہوگی، نہ تمہارے کان سنے ہوں گے، نہ تمہاری زبان ذائقہ چکی ہوگی، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، اس سے افضل اللہ تعالیٰ دے رہا ہوں۔ بتائیے، ہم تو چھوٹی چیز کا انکار کر رہے ہیں، زندہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھی ہے تو یاد رکھیے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام۔ تیسرا دن ہے، حضرت علی رضی اللہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا دن تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر کے ظاہری حیات سے جب آپ چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو آپ کو جب دفنا دیا گیا، ایک صحابی آئے، دیہاتی آئے، آ کر رونے لگ گئے، نہیں معلوم انہوں نے کیا خطا کی تھی، نہیں معلوم سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی، زار و خطار ہونے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے، رونے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے، اور گڑ گڑا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، فی حیاتی کا نحن، ہم آپ کی زندگی میں ہم آتے تھے، آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، اور آپ کی بارگاہ میں ذکر کرتے اپنے خطاؤں کو، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تو دعائیں قبول ہو جاتی اور ہماری گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، یہ آیت آج بھی موجود قرآن میں، وہ کہتے ہیں کیا یہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے؟ جب غلطی ہو تو آپ کی بارگاہ میں آئے، میں آیا ہوں، اب میں آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ یہ صحابی ہے، یہ دیہاتی صحابی ہے، اعرابی صحابی ہے، وہاں حضرت علی بول رہے، حضرت علی نہیں بول رہے کہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، یہ تو انتقال کر گئے، صحابہ جتنے یہ شرک ہے، جائز نہیں، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں زبان کھولا یہ شرک ہے، ناجائز ہے، کوئی صحابی اتنا بول نہیں رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ تو سننے والے نہیں ہیں، یہ تو کیسی غلطی کر رہا ہے، نہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ چلے گئے تو آواز آتی ہے قبر انور سے، قد غفر لک، اے شخص آنے والے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قرطبی باب اٹھا کے دیکھیے، دیگر احادیث شریفہ کی کئی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا دلائل۔ آپ کے پاس، بولنے والوں کے پاس کوئی قرآن کی آیت موجود ہے، نہ کوئی حدیث شریف موجود ہے۔ اب اس کے لیے ہم ہزارہا احادیث شریفہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ کئی احادیث شریفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امت کے نام اعمال میرے پاس ہر جمعہ پیش کیے جاتے ہیں، جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ نام اعمال میں جانتا ہوں، یہاں تک کہ مسجد کے اندر اگر وہ دن کا نکال کر اگر پھینکتا ہے تو وہ بھی نیکیاں بتا دی جاتی ہے، وہ بھی بتا دی جاتی ہیں۔ فرشتے کے بارے میں ہم یقین کر لیتے ہیں، ایک فرشتہ اٹھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی روح نکال۔ کروڑوں لوگوں کے پاس، مسلمان، کافر، منافق، یہودی، سب کے پاس جا کر فرشتہ روح نکالنے والا اکیلا ہے، اس کو علم ہے، پر نبی کو علم نہیں۔ دن میں کتنے مرتے ہیں، ایک ہی فرشتہ متعین ہے، روح نکالنے والا، اس کو یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ جاتا ہے، روح نکالتا ہے، اس کو یقین کرتے ہیں۔ نبی کا درجہ اس سے بلند ہے، لاکھوں درجے بلند اس سے نبی کا درجہ ہے، درجات پر درجات، درجات پر درجات۔ تو کیا نبی نہیں سنتے ہوں گے؟ یا نبی آقا نبی کریم مشکات المصابیح کے اندر ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اعمال، میرے امت کے اعمال
احکام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب نیکی یہ کرتا ہے کہ مسجد سے دل کا ہٹا کر پھینک دیتا ہے تو وہ بھی میرے سامنے بتا دیا جاتا ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں وہ خوش نصیب ہیں جنہیں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہی ہے۔ باقی یہاں یاد رکھو کہ دو چیزیں ہیں، نمازی نماز پڑھنے آتا، حالانکہ نماز سب سے بڑا رکن ہے، اسلام کا سب سے بڑا رکن، عظیم رکن ہے۔ محشر میں سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو نماز میں ہوگا، سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو نماز کے متعلق، نماز، اس کے بعد آتا روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح ترتیب ہے، اگر حج کے اندر اتنا اہتمام ہے، لوگ چھوڑنے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے اہتمام کر رہے ہیں، ان کی جو ہے ضیافت کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کی گلگوشیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اسباب کیا ہے؟ کہ گلگوشی اہتمام چھوڑنے کا جو اہتمام کرتے ہیں نا، یہ بھی سنت رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ پہلا حج کیے تھے، پہلا نہیں کیے۔ حج فرض ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے، کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، تم جاؤ۔ ان کی قیادت میں حج کے لیے صحابہ گئے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی قیادت میں پیچھے سے بدایا کرتا کہ تم جاؤ۔ سورہ توبہ کی تلاوت کھڑے ہو کر درمیان میں سارے لوگوں کے درمیان سنانا، سورہ توبہ سنائی گئی، سورہ توبہ کی مکمل یعنی سورت آپ وہاں پر پڑھ کر سناتے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ تو یاد رکھو کہ پہلی مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی قیادت میں حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ودا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو ودا کرتے ہیں تو وہی سنت ادا کرتے ہیں، وہی سنت ادا کرتے ہیں، کوئی بدعت چیز نہیں ہے۔ آپ ودا کر رہے ہیں، ان کا اہتمام کر رہے ہیں، یا ان کو کہیں جا کر گاڑیوں کو چھوڑ رہے ہیں، یا ان کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، یا ان کو آپ طریقہ بتا رہے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس طرح چھوڑا ہے، اہتمام کیا ہے۔ اب جب بدعت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہر چیز میں بدعت۔ اب حجاج کرام، اب یہ بہت ساروں کو آپ دیکھیں گے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اہتمام کرتے ہیں جانے کے لیے، کھانے کے، تو اب یہاں بدعت نہیں نظر آتی، بعض یہاں پہ بدعت نظر نہیں آتی، بعض نظر آتی۔ تو یاد رکھو یہ بدعت نہیں ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روانہ کی، کیوں اہتمام ہوتا ہے؟ خاص دو بارگاہ کی حاضری، یاد رکھو آج کی محفل میں گزشتہ میں حاجیوں کے متعلق بتایا تھا، آج دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ نیا شہر ہندوستان کے حالات کو بھی میں انشاءاللہ مختصر بتاؤں گا، اور زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص کر گزشتہ حج کے متعلق بتا دیا تھا میں، تو خاص کر یہ بات، یہ دو جگہ کی حاضری اس سے جو نصیب ہوتی ہے، دو جگہ کی حاضری، اس میں کیا خصوصیت ہے، کیا خوبی ہے، کیا خصوصیت ہے؟ دیکھو سب سے بڑا رکن ہے تو آپ آئے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ہوگی، آپ نے مغرب کی نماز ادا کی تو کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب اللہ اکبر، تو بھی مختلف کہہ رہے اللہ اکبر۔ آغاز کہاں سے؟ عبادت کا آغاز کہاں سے ہو رہا؟ آپ ذرا غور کرو، عبادت کا آغاز اللہ اکبر سے ہو رہا۔ واقعتاً اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، ہر بندے کو لازم ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، یہ کبریائی سے آغاز ہوتا ہے۔ اب حج کو اگر غور کرے تو اللہ اکبر نہیں بولتے، سبحان اللہ نہیں بولتے، الحمدللہ نہیں بولتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بولتے، سیدھا ڈائریکٹ بولتے لبیک، اور اللہم بھی نہیں بولتے فرسٹ، یاد رکھو اللہم نہیں بولتے، آغاز کہاں سے؟ لبیک، پھر بعد میں اللہم بولتے، لبیک، لبیک کا مطلب مولا میں حاضر ہوں، پھر بولتے اللہ، اے اللہ، بعد اے اللہ، بعد میں حاضر ہوں، اے اللہ، لبیک، میں حاضر ہوں، ایک مرتبہ نہیں بولتے لبیک اللہ
اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنے مرتبہ لبیک؟ 4 سے 5 مرتبہ لبیک لبیک کا لفظ. میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. یہ کلمات جو ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور اللہ کے رسول کا کوئی جملہ وحی الہی کے خلاف نہیں ہوتا. ایک ہوا الا وحی یوحا، وہ جو بھی بولتے ہیں وہی ہوتی ہے، وہی بولتے ہیں. تو اللہ کہا ہے حبیب میرے بندوں سے کہہ دینا، مومن بندوں سے کہنا اللہ اکبر. اب بڑائی کبریائی سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں تو ہوں بڑا، میں ہوں تو ہوں بڑا، میرے برابر نہ ہے کوئی. نہ میری پاکیزگی جو بیان کی جاتی ہے بے حساب میں پاک ہوں، وہ اپنی جگہ ہے. مگر جہاں اب یہ آ رہے ہیں، راست میرے پاس آ رہے ہیں، وہ پہلے مجھے حاضری دے دے، کہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے فرشتے جواب دیتے ہیں تمہاری حاضری لکھ دی گئی، تمہاری حاضری لکھ دی گئی، تمہاری حاضری تمہاری موجودگی. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب احرام باندھ لیے، باندھ لینے کے بعد سواری پر بیٹھے، جاری گاڑی جاری گاڑی جاری گاڑی، میقات قریب آ جا رہا، بالکل آگے چلی جا رہی، آگے چلی جا رہی. میقات کے قریب آنے کے بعد لوگ بول رہے بولو لبیک لبیک بولو، حضرت سب کوئی بول رہا، آپ بھی بولو 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 بولو. جیسے نکلا چیخ زور سے نکلی، لبیک کلمت نہیں، چیخ زور سے نکلی. نکلنے کے بعد کتنی دیر تک کچھ بھی ہوش نہ رہا، ہوش نہ رہا. تو پھر بعد میں جب وہ لبیک احرام مرام کھول دینے کے بعد مجھے حضرت آپ سے کہا گیا میقات آ رہا ہے، لبیک بولو بولو. تو آپ نہیں بولی، جب بولے تو ایسا بولے کہ آواز نکل گئی، آواز نکل گئی. کیا مانگ رہا ہے، یہ راز کیا ہے؟ زین العابدین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لبیک کا مطلب تو جانتا بھی ہے، لبیک کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں. میں یہ بولنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ میں حاضر ہوں، تو ادھر سے کہیں جواب نہ ملے کہ تمہاری حاضری ہمیں مقبول نہیں ہے. وہ یاد کر رہا تھا، یاد کر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تمہاری حاضری ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. جب میں کہہ دیا، حکم رسول تھا تو میں کہہ دیا، نانا کا حکم تو میں کہہ دیا. لبیک کہتے ہی وہاں سے آواز آئی تمہاری حاضری مقبول ہے، مقبول ہے. اتنا پیارا جملہ تھا، اتنا پیارا جملہ تھا، لذت آ گئی، اسی میں گم ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا لبیک کہتا تھا. تو حقیقت میں لبیک کا مطلب یہ حاضری جو نصیب ہوتی ہے میرے بھائیو، حاضری جو نصیب ہوتی ہے ان حجاج کرام کے لیے بڑی خوش نصیب ہے. یہاں استقبال ہوتا، اور یہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ سن لو، آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، مشکات المصابیح کے اندر ہے یہ حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ زائر زیارت کرنے والا جب حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، جیسے ہی بولتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے سنتا ہوں. آخر ارشاد فرماتے ہیں میں اسے سنتا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اسے سنتا ہوں. کروڑ لوگ اس وقت حاضری دیتے ہیں اور السلام علیکم جب کہتے ہیں تو سنتا ہوں. جس طرح ہمیں اگر کوئی تنہا آدمی آ کر سلام کرے تو ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے سلام کیا ہے، جانتے ہیں اور اس کے سلام کو سنتے ہیں. تو اس طرح وہ سنتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ میں خود اس کا جواب دیتا ہوں. السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے وعلیک یا امتی السلام کہتے. آقا ارشاد فرماتے ہیں وعلیک تجھ پر بھی اے میرے امتی سلامت ہو، تو سلامت رہے. یہ سب سے بڑی نعمت ملتی ہے اس کو سب سے بڑی نعمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سلامتی کی دعا نکلے. کہ کافر کو یاد رکھو، قیصر و کسریٰ کو اپنے لیٹر لکھا تو السلام علیکم بولے، السلام علیکم یا قیصر یا کسریٰ نہیں لکھے، نہیں لکھے. والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو جو ہدایت کی مسلمان ہیں اس پر سلامتی ہو. کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے سلامتی ہو، غیر کے لیے سلامتی نہیں. غیروں کے لیے سلامتی کی دعا نہیں مانگی جاتی. کیوں؟
وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے جب دشمن ہوتے ہیں تو ان کو ادھر سلامتی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دشمن کو آپ سلامتی کی دعا کریں گے تو دوستی کا حق اللہ سے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بولے گا ہم تجھ کو سلامتی ملے، تو اس نے منع ہے غیروں کو السلام علیکم بولنا، اور یہ ہماری زبان سے جو نکلتا ہے تو سلامت رہے، ہماری قبول ہو نہ قبول ہو، کم سے کم 10 نیکیاں تو ملتے ہیں، وہ ہماری دعا ہے، یہ دعا ہے، دعا ہماری قبول ہو نہ ملو، ہماری یہ 10 نیکیاں ملتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ تو سلامت رہے، تیری دنیا بھی اچھی ہو، تیری آخرت بھی اچھی ہو، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اچھا رہے اور آخرت میں بھی اچھا ہو۔ یہ سب سے بڑی نعمت اس کو ملتی ہے، سب سے بڑی نعمت ملتی ہے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ظاہر سے ارشاد فرماتے ہیں، من حج بیت اللہ، من حج بیت اللہ فقد زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بیت اللہ کا حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کر لی تو وجبت لہ شفاعتی، دیکھ تو میری زیارت کے لیے آ چکا ہے، جب میرے قبر پر آیا ہے تو محبت کے ساتھ ہی آئے گا، ایمان کے ساتھ ہی آئے گا، مجھے ماننے والا بن کر ہی آئے گا، میری محبت میں ہی آئے گا، آنے والا جب ہے تو محبت میں آئے گا، ایمان کے ساتھ ہی آئے گا، تو سن لے تو آیا ہے تو سن لے، میں بھی تجھے ایک جواب دیتا ہوں، وجبت لہ شفاعتی، اب تجھ پر میری شفاعت لازم ہو گئی، مجھ پر لازم ہو گئی میری شفاعت کرنا محشر کے لیے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے جنتی بھی ہے، تو جو جس درجے میں جا رہا ہے اس درجے سے تجھے بلند مقام پر لے جاؤں گا، اس سے بہتر مقام پر لے جاؤں گا، یہ میری شفاعت ہے۔ تو اگر جو ہے تیری نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو جہنم سے بچا کر تجھے جنت میں لے جاؤں گا، شفاعت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے، شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے جنت میں جا رہے ہیں، جنت سے اعلیٰ جنت میں جائیں گے، آپ جنتی ہیں تو اعلیٰ جنت میں جائیں گے، جنت میں ہے تو اعلیٰ جنت میں جائیں گے، اور جہنمی ہے تو جنت میں جائیں گے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے، شفاعت کا مطلب یہ ہے۔ تو زیارت قبر رسول پاک علیہ السلام کی زیارت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بہتر اور کیا نعمت ہو سکتی میرے بھائیوں۔ اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو خود بلا لیتے ہیں، چاہت رہنا، تڑپ رہنا، تڑپ چاہت محبت نہیں سب کچھ ہے۔ آپ ذرا دیکھو جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے، ان کا مقام اتنا بلند، ان کو آج بھی یاد کر رہے ہیں، کیا بات ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یوسف بھائی شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ عمر کو بھی ہماری برابر نہیں، ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تو سلام کر رہے ہیں، ہم بھی تو ہمدردی کر رہے ہیں، ہم بھی تو نیکیاں کر رہے ہیں، پھر ان کو اتنا مقام کیوں آج بھی یاد کر رہے ہیں؟ ان کے قبر پر جا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، دعائیں منتیں مانگ رہے ہیں، ان کا اہتمام کیوں؟ ان کا جو کام ہوتا صرف اور صرف دل سے ہوتا، الہیت کے ساتھ ہوتا، ان کی نمازیں بھی ویسی ہوتی، ان کی عبادتیں بھی ویسی ہوتی، ان کی ریاضتیں بھی ویسی ہوتی، اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہوتا تھا۔ آج ہمارے ہر چیز کے اندر دیکھیں شک ہے، ایمان قابل نہیں ہے، محبت کمال پر نہیں ہے، اسی وجہ سے، ورنہ ان کا جو معاملہ ہے آج انہیں یاد کر رہے، ہم مر جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی پھول چڑھانے والا نہیں آتا، کوئی زائر ہمارے قبر پر نہیں آتا، فرق یہی ہے۔ ان کی زیارتیں بھی ہوتی تو ایسی زیارتیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات و زیارت کا انتخاب، ہر رات، کوئی رات نہیں بیتتی، اگر کوئی رات بیتتی تو کہتے زمین پر رہ کر کیا فائدہ ہے۔ ان کی تڑپ ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی، دل سے تڑپ ہوتی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ملک شام جب یہ قیصر کسریٰ فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، ایک روایت کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک روایت کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کرنی، ملک شام میں چلے گئے، ملک شام چلے گئے، اجازت دے دو بھی نہیں رہ جاتا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی ابتدا سے سب سے شروع سے ایمان لا 23 برس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے. 23 سال تک خدمت کرے، معمولی بات نہیں. غلام بن کر رہے، شاد رہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں بلال تم بتاؤ تو صحیح تم کیا عمل کرتے ہو، میرے سے پہلے جنت میں جا رہے ہو، تمہارے کڑاؤں کی آواز میں سن رہا ہوں. بلال رضی اللہ عنہ کو مقام ایسا مقام بلند والا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے اجازت طلب کریے میں مجھے کے سامنے آنے جاتا ہوں. حضرت عمر بولے نہیں چلنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، حضور کے ساتھ رہے اب مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے، ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے اب مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے، چلنا پڑے گا. نہیں اجازت دے دو میں رہتا ہوں. بڑی مشکل سے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے رہنا چاہتے کر رہے ہو. نہیں وہاں پہ نکاح بھی کر دیا، رہ کے رہنا بھی شروع کر دیا. کچھ دن گزر گئے، تھوڑے دن نہیں گزرے، کچھ دن بیت گئے، بیتنا تھا. کیا عاشقوں کا ماحول ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، جو چاہنے والوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، چاہنے والوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. وہ آرام کر رہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے جا کر فرماتے ہیں بلال کیا ہم سے ملنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ دیکھیے غور کرو، آپ یہ جملہ غور کرو، آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آؤ گے. آقا غلام کو حکم دے رہے ہیں آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آؤ گے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رات میں نیند سے بیدار ہوئے، نمبر کچھ کرنا ہی نہیں مجھے. سواری پر سوار ہوئے، نہ توشہ لیا، نہ پانی لیا، نہ کسی کو پوچھا، کچھ نہیں، بس جانا ہے. دیوان کی کیفیت ہے. سوار ہوئے، ملک شام سے نکلے، تیز تیز نہ سواری کو روکا، سیدھا آئے تو مدینہ میں تک نہیں رکتے. نہ دائیں دیکھتے، نہ بائیں دیکھتے، نہ صحابہ کو دیکھتے، نہ مکان کو دیکھتے، نہ کسی جگہ کو دیکھتے. چلے 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 آ رہے. ادھر بھی صحابہ، شور ہونے لگ گیا، بلال آ گئے، شور ہونے لگ گیا، بلال آ رہے. ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ملاقات کریں گے، بات کریں گے، ملاقات کریں گے، بات کریں گے. نہیں، عاشق کا کوئی معاملہ یہ الگ ہوتا ہے. آئے سواری چھوڑ دی، آئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس آئے. آ کر مٹی دی، مٹی لے کر سر پر ڈالنے لگے. مشرق طرف تھی، اس طرف تھا. زار و خطا جب رونے لگ گئے تو ان کے رونے کی آواز سن کر مدینہ والے سب باہر آ گئے. مدینہ کے اندر ایک ایسا سما چھا گیا، ایسا سما چھا گیا. اس سے پہلے انہوں نے کبھی اتنا روئے نہیں تھا، اتنا رونے لگ گئے. بلال کو دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے. ذرا میرے بھائی یہ رونا کائے کا تھا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رونا کائے کا تھا؟ کس کا انتقال ہوا تھا؟ کیا مصیبت ان پر آ پڑی تھی؟ کیا گھر لوٹ لیے گئے تھے؟ کیا مکانات چھین لیے گئے تھے؟ کیا زمین ہڑپ لی گئی تھی؟ میرے بھائی نہ زمین ہڑپ لی گئی، نہ مکانات چھین لیے گئے، نہ کوئی مرا ہے، نہ کوئی چیز ہے. یہ محبت کی بات تھی، یہ محبت کا رونا تھا، عشق کی طرف تھی. یہ عشق کے طرف کو دیکھ کر ساروں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساروں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساروں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ جو زیارت ہوتی ہے، اس طرح کی جو زیارت ہوتی ہے، تو قلب روشن ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. آدمی دین کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے اندر جان کمی ہو گئی تو پھر میرے بھائیو، اس کے اندر یہ جو عشق کے اندر محبت کے اندر کمی ہو گئی تو پھر سمجھ لو کہ کوڑے جب بن جاتے ہیں تو ہر قوم ڈرانے لگتی ہے، ہر قوم دبانے لگتی ہے، ہر قوم ظلم ظالم بنتی ہے، ہر قوم اس کو جو ہے پستہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. پھر آپ کے اندر نہ دم ہوتا ہے، نہ آپ کے اندر قوت ہوتی ہے، نہ آپ کے اندر قوت ہوتا ہے، نہ آپ کے اندر دفاع کی صلاحیت ہوتی ہے. جہاں عشق نکال دیا گیا، جہاں محبت نکال دی گئی، تو آپ سمجھ لو نہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ڈٹ کر ٹھہرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اپنے مذہب کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ مذہب تمہیں یاد آتا. صرف اور صرف یاد آتا میں دو سجدے کر لوں، بس اتنا ہی میرا کام ہے. پیٹ بھر لوں، میرا اتنا ہی کام ہے. میری زندگی گزار لوں، اتنا ہی کام ہے. میں خوش رہوں، میرا گھر آباد رہے، اتنا ہی میرا ایمان اور میری اتنی زندگی ہے. یہ سمجھ میں آتی. جہاں عشق بھر کر گیا، جہاں اللہ رسول کی محبت بھر کر گئی، تو اس کے
حقیقت یہ حقیقت ہمارے اسپیکر کی صرف اور صرف کیا ہے؟ ایمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان کتنے گاؤں ہے، یمن کے اندر اتنے ہیں، ملک شام کے اندر اتنے ہیں، ایران کے اندر اتنے ہیں، افغانستان کے اندر ہیں، ہندوستان کے اندر ہیں، اب پاکستان کے اندر ہیں، عالم کے اندر ہیں، ہماری مسلمانی ہے، مسلمانی ہے، مسلمانی بولنا آسان ہے، مگر روح جو ہے وہ روح نکل گئی ہے، روح جو اصلی روح ہے نکل گئی ہے۔ روح جب نکل جاتی ہے تو پھر اس قوم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس قوم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ روح نکالی گئی، روح نکالی گئی، پہلے روح نکالی گئی، اختلافات ڈال کر روح نکالی گئی، شرک بدعت کے اندر قوم کو ڈال کر روح نکال دی گئی۔ جب روح نکل گئی تو اب قوت و طاقت ختم ہو گئی، جب قوت و طاقت ختم ہو گئی تو اب قوم کسی قوم کے پاس یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں بول کر دیکھو، ہم بتائیں گے ہندوستان میں بولنے والے مگر مسلمان نہیں بول سکتا۔ دنیا کی روح نکال دی گئی، اس کا سبب یہ ہے آج ہم ہر طرف سے دیکھیں، ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد، ایک اس کے بعد اس کی گستاخیاں بے ادبیاں، گستاخی اور بے ادبی۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا عالم قربان، سارا عالم قربان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا آپ نے نہیں کیا، پیغام تو رب کا تھا، رب نے بھیجا تھا، اسی لیے بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجیے، بھیجانے والا کون؟ رب ہے، اپنے سے نہیں کیے۔ 55 سال کی عمر تک آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا، پہلا نکاح ہوا 25 برس کی عمر میں، بڑی عمر کے ساتھ آپ کی 25 سال کی عمر ہے، اور جس سے نکاح ہوا ان کا 40 برس کی عمر ہے، بیوہ ہے۔ چاہتے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے شادی کر لیتے، 20 سال کی بچی سے نکاح کر سکتے، 15-16 سال کی بچی سے نکاح کر سکتے، خوبصورت لڑکی سے نکاح کر سکتے۔ پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا، پہلا نکاح ہوا۔ اس کے بعد زمانہ بیت گیا، آپ نے نکاح نہیں کیا۔ 55 سال کے بعد 63 صرف 8 برس رہے، 8 برس۔ 55 سال کے بعد آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ 55 سال کے بعد ماں سے پیغام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ سن لو، تم کو دیکھنے سے پہلے رب نے مجھے تمہیں بتا دیا ہے۔ جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل میرے پاس آئے، ایک تشت لائے، بہترین کپڑا، کپڑے کے اندر کوئی چیز ڈھکی ہوئی تھی، جبرائیل نے کپڑے کو ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد میں نے دیکھا تو تمہاری تصویر تھی، جبرائیل کہتے تمہارا ان سے نکاح ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ اگر کرانا چاہے تو ہو جائے گا، اللہ اگر چاہا تو ہو جائے گا، تو یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے، اور دینے والے کوئی دیوانے نہیں ہے۔ کون ہے؟ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے، دنیا پر راج کرنے والے، ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والے کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، ویسے شخص اور خلیفہ وقت کی بیٹی ہے، وہ بعد میں جو خلیفہ بنے، ان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہوں گی، وہ کتنی سوچ بوجھ رکھنے والے ہوں گے، ان کے اندر کتنی دانشمندی ہوگی۔ ویسے لوگ دیوانگی کی طرف اپنی اولاد کو قربان نہیں کرتے، تو وہ دانشمند لوگ، وہ دانشمندوں میں، سب میں دانشمندوں میں، غیروں نے بھی ان کو دانشمندوں میں شمار کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، انگریز جب تاریخ لکھتے ہیں اسلام کی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نام لاتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لاتے ہیں۔ اسلام کو جو فروغ ملا، اسلام کو جو عروج ملا، مستشرقین یعنی جو یہ امریکن، یہ جتنے بھی ہیں ریسرچ کرنے والے، یہ لوگ پہلے لاتے ہیں ابوبکر صدیق
وہ ایسے اٹھا کر دیتے ہیں، اپنی بچی کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. اور خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسا اگر کوئی ماحول ہوتا تو ابو سفیان کیوں اعتراض نہیں کیا؟ عبداللہ بن سلول نے منافقوں کا سردار جب نکاح ہوا تو اس زمانے کا کوئی شخص اعتراض نہیں کیا. دیکھو نبی جو ہے بچی سے نکاح تو جان لو کہ بالغ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کے قابل تھی، عرب میں ماحول تھا، عرب میں اس طرح دستور چلتا آتا تھا، کوئی کافر اعتراض نہیں کیا، اس طرح اعتراض نہیں کیا کہ ایسا اس طرح جو ہے. حالانکہ مجموع کہا، انہوں نے کہا نبی نہیں ہے، رسالت کا انکار کیا، مگر اس شادی پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا. یہ بدبختوں کو کیا معلوم ہے، یہ دنیا کو کیا معلوم ہے. تو آپ کو بتلانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں، ورنہ اسے کیا سمجھانا ہے. وہاں تو استاد ہے، بس ہم اس کو ڈٹ کے ٹھہرنا ہے. استاد کیا ہے وہاں ڈٹ کر ہمیں ٹھہرنا ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ یوں ہی ایسا ہی نکاح نہیں ہوا، اللہ کی جانب سے ہوا. اور نابالغ نہیں کی، ہدایت بھی تو بالغ تھی. اگر نابالغ ہوتے تو کافر کیوں نے اعتراض کیے؟ مکہ کے اتنے دشمن تھے، مشرکین اتنے دشمن تھے، یہ پہلی آواز اٹھاتے تھے. دیکھو بچی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، پہلی آواز. عبداللہ بن سلول شخص میں بڑا منافقوں کا سردار، مدینہ کے اندر رہنے والا، وہ پہلی آواز اٹھاتا تھا. آج 1400 سال کے بعد ایسا اعتراض کر رہا ہے میرے نبی پر، ایسا لاج میرے نبی کو ایسا بے عیب اللہ نے پیدا کیا، بے عیب ایسا پیدا کیا، ان کا کوئی مثل دنیا میں کائنات میں نہیں ہے. ان کے مثل کائنات میں نہیں ہے، کائنات میں پوری کائنات میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات ذہن تھی، یاد رکھو کہ آج ہماری حالت جو ہو رہی، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ آج ہماری حالت جو ایسی خستہ حالت، ہر طرف جو ہے یہ جو حالت ہے، اب پتہ نہیں ہو کیا کیا قسمت. ہم کو ڈر رہے کہ ایمان لے جائے، اس کا گھر گرا دیے، اس کو گھر توڑ دیے، ڈر رہے کہ جیل میں ڈال دیے. ارے جب مومن ہے تو آزمائش ہوگی، مومن ہے مسلمان ہے تو آزمائش ہوگی. مکان توڑے دیجیے، مکانوں سے بے گھر کر دیا جائے گا، اولاد چھین لی جائے گی. ڈرو گے؟ ہمت ہارو گے؟ نہیں میرے بھائی کو ہمت ہارنا نہیں ہے. ہمارے نبی پر آنچ آتی ہے، جس طرح خاموش نہیں رہنا ہے. خاموشی یہ ہماری یہ بتاتی ہے کہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. خاموشی یہ بتاتی ہے کہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آئیے مختصر اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص من حج بیت اللہ، من حج بیت اللہ ولم یزرنی قبری، کہا اگر حج بیت اللہ کا کر لیا اور میں نے قبر کی زیارت نہیں کیا تو ضرور فقط جفانی، وہ مجھ سے ظلم کر دیا. کیا جملہ بناتے ہیں، فقط جفانی. وہ یہ کہہ رہے اے امتی، امتی کا دعویٰ تو کرتا، میرا کلمہ پڑھنے کا، میرا کلمہ پڑھنے کی بات تو کرتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا، صحیح میں حج کر لیتا، اور میرے پاس ملنے کے لیے نہیں آتا، میرے قبر کے پاس نہیں آتا، تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے. میں تو تجھے اتنا چاہتا ہوں، تو محشر میں پریشان ہوگا تو میں تجھے جنت لے جاؤں گا. میں اتنا چاہتا ہوں، میں تجھے قبر میں مجھے دیکھے گا کہ تو مجھے پہچان کر محمد رسول اللہ کہے گا، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں عذاب سے محفوظ رکھے گا. میری وہ شان ہے، تو مجھ سے ملنے نہیں آتا، فقط جب آدمی ظلم کرتا ہے. اللہ کے رسول کی ارشاد فرماتے ہیں. تو یاد رکھو کہ بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے پھر وہ نہیں جاتے تھے تو آقا فرماتے تو مجھ سے ظلم کر رہا ہے. پھر یاد رکھو کہ میرے بھائی، اور کیا پیاری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، رسول پاک علیہ السلام کو صحابہ نے یہاں بڑی سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بیان کی جائے، سب سے بڑی نعمت بیان کی جا رہی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ذرا غور کرو، حضور کو جس نے دیکھا وہ صحابی بن گیا، مقام بہت بلند ہو گیا، بہت بلند گیا. ان کا مقام ہمارے دل میں بھی تڑپ ہے، کاش ہمارے کو زمانہ مل جاتا تو آقا کو ہم بھی دیکھ لیتے.
طرف میں آرزو، ہر ایک کے دل میں آرزو ہے کہ ہر امتی کو آرزو ہے اے کاش ہم کو بھی موقع ملتا تو ہم بھی تو صحابی بن جاتے، وہ زمانہ مل جاتا تو ہم بھی صحابی بن جاتے، ہم کو تو نہیں ملا۔ میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ قربان جائے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر حضور نے ارشاد فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فقد زارنی کما حیاتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میرے وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس سے اپنی زندگی میں ملاقات کرنے کے برابر زندگی میں کسی کو محروم نہیں کیا، کسی کو محروم نہیں کیا۔ اے آنے والے شاعر سن لے، تو آیا ہے بعد وفات بھی آ رہا ہے تو گویا تو مجھے حیات میں ملنے کی طرح ہے، جس طرح صحابہ ملا کرتے تھے اس طرح تو ملنے والا ہے۔ گرچہ ان کا مقام بلند ہوگا، ان کا مقام بہت بلند مرتبہ ہوگا، مگر میں تجھے بھی محروم نہیں کرتا ہوں، آئے گا تو گویا مجھ سے زندگی میں ملنے والے کی طرح۔ جاؤ آپ جانے کے بعد ویسا سکون ملتا ہے نہیں دیکھو، جاؤ وہاں پر جانے کے بعد کیسی کیسی ہدایتیں ملتی ہیں نہیں دیکھو، جاؤ وہاں پر غیبی مدد کیسی ملتی ہے دیکھو، جاؤ وہاں پر کھانے کا اہتمام کیسا ملتا ہے دیکھو، جاؤ وہاں پر کیسا سکون ملتا ہے دیکھو، غم و آلام کیسے چھٹ جاتے ہیں، ذرا جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا، جا کے دیکھو پتہ چلے گا۔ جانے والے سے پوچھ لو، جانے والے سے پوچھ لو تو پتہ چلے گا۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کیا ہوں، حالات کے لحاظ سے ان چیزوں کو ہمارے ذہن میں بٹھانا اور ہمارے ایمان کو پختہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نہیں تو میرے بھائیوں ایسے ہی ہمارا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا، اپنی استطاعت اپنی صلاحیت کے حساب سے، اللہ نے جیسی بھی صلاحیت دی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑے مفسر محدث تھے، کوئی پڑھے ہوئے تھے، اذان بھی یہ تو اذان کی آواز بلند تھی، اذان کی آواز بلند تھی، الفاظ دیگر صحابہ کی طرح نہیں ادا کر سکتے، مقام اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند تھا، کیا ان کے اندر کیا خوبی تھی، کون سی خوبی تھی میرے بھائی، وہ عشق رسول عشق خدا تھا، ان کو یہ مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ۔ وہ چیزیں ہم اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی خدمت کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے۔ میں یاد رکھ لیجیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میری مسجد میں جس نے 40 نمازیں ادا کرے گا میں اس کی محشر میں شفاعت کروں گا۔ یہ جو ہے 40 نمازیں 40 نمازیں 8 دن میں ہو جاتے ہیں، 40 نمازیں پڑھ لینا چاہیے، مسلسل پڑھو، یہ درمیان میں بہرحال مسلسل پڑھ لے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ 40 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، کوئی بدعت وغیرہ نہیں۔ اور کسی کوئی سوال؟ اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو حرمین شریف کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم جو حجاج زائر عازم حاجی ہیں مولا تو ان کے لیے سفر کو آسان فرما دے، ان کے حج کو قبول فرما دے، ان کے عمرہ کو قبول فرما دے، ان کی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما دے۔ مولا کریم یہ غصباق بے ادب جو ہے مولا انہیں ان کو دنیا میں خنزیر کتا بلی جانور کی صورت بنا دے مولا، میرے نبی کی جو شان میں گستاخی بے ادبی کی ہے تاکہ عبرت ہو مولا، تاکہ عبرت ہو ظاہر ہمیں بھی وہ قوت و طاقت عطا فرما اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، قوت و طاقت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما مولا، غیب مدد فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں وہ قوت و طاقت ایسی عطا فرما تاکہ تیری مسجد کی ہم حفاظت کر سکیں، سارے مساجد کی ہم حفاظت کر سکیں مولا۔ ہمیں ایمان پر باقی رکھ، ہمیں حیات دے مولا، ہمیں حیات دے، سارے مسلمانوں کو قوت و طاقت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرما، تیرے دین پر مر مٹنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ایمان کو کمزور نہ بنا مولا، ایمان کے اندر پور پیدا فرما دے مولا، قوت عطا فرما، ہمارے ایمان کے اندر نور بھر دے، ہمارے قلب کے اندر نور بھر دے مولا، ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما، جتنے بھی تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے آمین کہہ سب کے مقصد کامیابی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ۔